بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین وآلہ وقدرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیت اللہ فی الارض وحجتہ علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اللہم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله صلوات اس سے پہلے کہ جس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج اس تمہید کو مکمل کر کے ان دروس کا جو اصل عنوان ہے اس میں بات شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کو کل رات کی گفتگو سے آگے بڑھایا جائے۔ آج ایک سوال صبح کو خواتین کے درس میں دریافت کیا گیا تھا اور میں نے وہاں اس کا جواب دیا۔ یہ روزے سے متعلقہ ایک سوال ہے، لیکن بعد میں بعض صاحبان ایمان نے یہ بتایا کہ اس انداز کی غلط فہمی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، تو اگر 2 منٹ کا وقت دیکھ اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس دوران وہ مومنین بھی درس میں آ جائیں گے جو دعائے افتتاح کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج یہ دعا ذرا جلدی شروع ہوئی تو 5 منٹ پہلے ختم ہو گئی، تو اب یہ 5 منٹ کا وقت تو گزارنا ہی گزارنا ہے۔ اچھا، سوال میں پڑھ رہا ہوں، گرچہ سوال کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی خاتون مریض ہیں اور ایسی بیماری میں ہیں کہ روزے رکھے ہی نہیں جا سکتے، چنانچہ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کے حساب سے وہ اپنے روزوں کے لیے جو بیمار آدمی چھوڑ دیتا ہے پیسے دینا چاہتی ہیں۔ اب آگے پھر ایک تفصیل ہے کہ کیا فلاں آدمی کو یا کسی طالب علم کو امتحان کی فیس یا کالج کی کتابوں کے لیے یہ پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ۔ پہلا تو سوال یہ کہ کیا جہاں جہاں روزے معاف ہیں اور اس کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم ہے، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ بعض حالتوں میں پیگننٹ یعنی حاملہ عورت ہو، چاہے وہ بعض حالتوں میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو، چاہے وہ بعض حالتوں میں ایک ایسا انسان ہو جو بڑھاپے کی بنا پہ روزے رکھ تو سکتا ہے لیکن بڑی زحمت ہوگی۔ خیر، مسائل روزہ تو بیان نہیں کرنا، خلاصہ یہ کہ جہاں جہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اس لیے اسے کھانا پینا، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کراچی میں تو میں نے پائی، اور جب کراچی میں ہے تو فیصل آباد میں بھی شاید ہو، اور وہ یہ کہ ان تمام مسئلوں غریب کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، پیسے کا نہیں۔ تو جہاں جہاں اور خاص طور پر
بیماری کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا، وہ پیسے دینے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر کسی پیسے دیے تو یہ ایک مالی نیکی بنی، صدقہ خیرات، اس کا اس کو ثواب مل گئے. لیکن روزے کے حوالے سے اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. روزے میں چاہے 60 غریب کو کھانا کھلانے والا کفارہ جو بعض حالتوں میں واجب ہو جاتا، یا ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانے کا مسئلہ، کھانا ہی دینا یعنی جنس، آٹا، چاول، راشن، پکا ہوا کھانا، بغیر پکا ہوا کھانا، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آج تک پیسے دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اب تک باقی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کھانا کھلانے میں پھر اسلام نے 2 طریقے بتائے. یا تو یہ ہے کہ اسے بلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اب یہ تمہاری قسمت ہے، پھر جتنا کھا لے. ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی، ایسا فقیر تمہارے مقدر میں ہو جو بہت مختصر کھانا کھاتا، 2 چھٹانگ کھانا کھایا، اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا پیٹو قسم کا فقیر تمہیں مل جائے جس کا نام گنیز بک آف ریکارڈ میں آ رہا کہ 2-4-5 کلو یا 2-4-5 من کھانا کھانا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تو اتنا اس کو کھلانا پڑے گا. اگر بلا کے کھلا رہے یا دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا رہے تو جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میرا پیٹ بھرا ہے کھلائی جاؤ. لیکن اگر تم چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو کہ کھانا اس کے گھر بھجوا دو. اس صورت میں 14 چھٹانگ، پھر ایک مقدار اسلام نے دی، 14 چھٹانگ کھانے پینے کی چیز اور کھانے کی چیز اسے دلوانا ہو ضمن. اس لیے کہ تقریباً وہ وقت ہو ہی رہا کہ جس پر دعا مکمل ہو جاتی تھی، تو میں مسائل بھی مکمل کر رہا ہوں. البتہ ضمن 2 باتیں اس سلسلے میں اور بتا دوں. یہی مسئلہ جو حج کے حوالے سے، یہ تمام نہیں، یہی مسئلہ جو روزے کے حوالے سے، یہ تمام کفاروں میں چل رہا. تمام کفارے جتنے کفارے اسلام نے بتائے. چنانچہ اگر کوئی آدمی حج میں غلطی کر کے آ رہا ہو جاتی تو اب اس کے بدلے اسے بکرا ہی ذبح کرنا. اگر وہ بکرے کی قیمت کسی غریب کو دے دے اس سے کام نہیں چلے گا، پیسے ضائع نہیں ہوں گے، ایک نیکی کا اسے ثواب مل جائے گا. لیکن اصل حج کا کفارہ اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ بکرا ہی نہ دیا جائے. اور جو اس کی شرائط ہے، کسی آدمی نے قسم کھا کے قسم توڑ دی، منت ماننے کے بعد، نظر کرنے کے بعد نظر کی مخالفت کی، وہاں بھی غریب کو کھانا کھلانا، کھانا ہی دینا، پیسے سے کام نہیں چلے گا. اور خاص ہمارے پاس حدیث عقیقے کے حوالے سے آتی ہے. عقیقہ کچھ موسم، کچھ ٹھنڈے پانی کا استعمال، کچھ روزے کے عالم میں خواتین کا درس، تو آواز اتنا ساتھ نہیں دے پا رہی اور پھر اتنا مشکل لفظ عقیقہ، ایک بھی نہیں 2 قاف. لیکن بہرحال اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی نے کہا مولا اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور میں اب اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا کہ بجائے جانور ذبح کرنے کے میرے علاقے ایک حقدار ہے، اسے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، میں اسے پیسہ ہی دے دوں. بعض اوقات ایسا ہوتا غریب کو بکرے کا گوشت نہیں چاہیے، اسے پیسے چاہیے، شاید دوا کے لیے، شاید بچے کی تعلیم کے لیے، شاید لباس کے لیے. مولا
میرا دل چاہتا کہ بکرا ذبح کرنے کے بجائے عقیقے کے طور پر پیسہ دے، اتنا ہی شاید اس سے زیادہ۔ امام نے فرمایا ان اللہ یحب اراقۃ الدم، یاد رکھو اس موقع پہ اللہ خون کا بہنا پسند کرتا، خون ہی چاہیے، آدمی کا نہیں بکرے کا، لیکن خون چاہیے، پیسے سے کام نہیں چلے گا۔ گرچہ اس جملے کا وہ مطلب نہیں ہے، اور کبھی کبھی ہے بھی، یہ بعض لوگ شریعت کی ساری ذمہ داریوں سے کچھ پیسے دے کے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اگر آج امام جہاد کا اعلان کریں تب بھی وہ یہ چاہیں گے مولا سے ڈونیشن لے لیجیے، اور پھر اس پیسے سے غریبوں کے بچے خرید کے آپ اپنا لشکر تیار کرائیے۔ ہمارے لیے دکان چھوڑ کے جانا بڑا مشکل کام، لیکن اس کے حوالے سے آج بات ہونے والی عقیدے میں خاص حدیث آئی، ان اللہ یحب اراقۃ الدم، اللہ کچھ مواقع خون کا بہنا ہی دیکھنا اور پسند کرتا، اس میں کفارہ بھی آ گیا اور اس میں عقیدہ بھی آ گیا۔ خیر، بات یہ بنی کہ خاص طور پر روزے کے حوالے سے پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا، راشن یا جنسی غریب کو دینا۔ درود۔ پروردگارا، کل کے درس کا آخری جملہ، پروردگارا یہ تو نے کیا حکم دیا کہ دریا میں پیر رکھو اور تمہارے پیر گیلے بھی نہ ہونے پائیں۔ خدا بندہ اس دنیا میں تو مسئلہ ہے، خدا بندہ اس دنیا میں جو انبیاء اور ائمہ کو بھی نہیں چھوڑتی ہے ان کے بھی پیچھے لگتی، چاہے ان کی کھانا پڑے۔ مولا کہتے جا کسی اور کو فریب دے، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا مگر جاتی ضرور ہے۔ پھر ہمارے اندر نفس امارہ کو رکھ کر جو ہر وقت ہمیں گناہ کے راستے پہ کھینچتا، اور پھر ہمارے پیچھے شیطان کو لگا کر پھر ہم سے یہ کہتا کہ اس دنیا میں رہو، اپنے آپ کو حرام اور گناہوں سے بچاؤ، خاص طور پر انسانی جان اور دوسروں کے مال کا احترام کرو۔ خدا بندہ ہم معصوم نہیں ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی دنیا میں شیطان اور نفس امارہ کے بیچ میں رہیں اور اتنی احتیاط کر پائیں؟ بس ادھر ہم نے یہ سوال کیا، اور ادھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے آیت نمبر 200 تک پورا ایک نظام بنا کے اسلام نے دیا، لیکن اس نظام کا آغاز روزے سے ہو رہا، اور اس کے بعد 1 2 3 مرحلے اور ہیں۔ اب سنیے روزے سے پہلے کی آیت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والوں، کبھی بھی معاشرے میں قاتل کو زندہ نہ رہنے دینا، جس نے کسی اور کی جان کو نقصان پہنچایا ہے اسے بدلہ ضرور لینا، قاتل کا خاتمہ کرنا، اسی میں معاشرے کی زندگی، انسانی جان کا احترام، اور اس کے بعد پھر انسانی مال کا احترام۔ دو نہیں 8 10 آیتیں وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑتا ہوں۔ اب جب ہم نے کہا خدا بندہ یہ کیسے ممکن ہے، فوراً اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تو پھر روزے واجب کیے۔ یہ بات تو بہت ہو گئی، بہت۔ آج جو کہ ہر صورت اس موضوع کو مکمل کرنا، تو آئیے روزے کے بعد کے مرحلے میں داخل ہوں۔ البتہ ایک وعدہ تھا اسے پورا کرنا، اور وہ یہ کہ میں نے ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ روزے کے بیان کے درمیان اللہ دعا کا مسئلہ بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے روزے کی ساری بات پوری ہو گئی اور پھر دعا شروع ہوئی، نہیں،
بالکل درمیان میں آیت لا کے رکھی. روزے کے مسئلے چل رہے ہیں، آدھی آیت ادھر آدھی آیت ادھر، بالکل درمیان دعا کی آیت آ گئی. اب میں نے اس حوالے سے ایک درس دے تو دیا، لیکن ساتھ میں جملہ کہا تھا. دراصل دعا قبول ہی اس کی ہوتی جو روزے کے فلسفے کو سمجھ لیتا. دعا قبول ہی اس کی ہے جس نے فلسفہ سیاق کو سمجھا. اسی لیے روزے کے درمیان دعا کا ذکر آیا. کیا مطلب میرے اس جملے کا؟ پورے مجمع میں ایک آدمی مجھے نہیں نظر آیا جو میری بات سمجھ گیا، اس لیے کہ میں نے اتنی الجھی بھی بات کہی. اب سنیے، ایک سوال بعض اوقات علماء کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی خود دیتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ آخر حضرت ابی الفضل العباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، ایک اس انداز سے دیکھیے گا. باب الحوائج اصل میں ایک امام معصوم کا لقب ہے. ہمارے بنی ہاشم سرکار وفا حضرت ابی الفضل اپنی تمام تر عظمت کے بعد غیر معصوم. یہ جملہ کس دل سے کہہ رہا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا عقیدہ ہمیں مجبور کرتا ہے یہ جملہ کہنے میں. اللہ ایک، امام 12، معصوم 14. نہ امام 11 رہ سکتے ہیں نہ 13 ہو سکتے ہیں، نہ معصوم 13 ہو سکتے ہیں نہ 15 ہو سکتے ہیں، 14 معصوم. گرچہ سرکار ابی الفضل کی ایک اور لفظ ہمارے یہاں ہے، محفوظ عن الخطا، ہر خطا سے محفوظ، مگر نہ امام ہے نہ معصوم. اور باب الحوائج اصل میں ایک معصوم کا لقب ہے، اس معصوم کا جن کے روضے کی زیارت کرنے والے زائرین پر دشمنان اہل بیت نے وہ حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 1100 سے زیادہ مومنین اور مومنات شہید ہوئے. اخبارات میں آ گیا کہ کوئی بھگدڑ مچی، اسٹیمپیڈ ہوا، ایسا ہرگز نہیں. باقاعدہ کھلا ہوا حملہ ہوا، لیکن اس کی تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. باب الحوائج اصل میں 7ویں امام کا لقب، وہ غیر معصوم. بلندر سلامات وہ غیر معصوم کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم ہوگا جسے وہ لقب ملا جو امام معصوم کا لقب، باب الحوائج. اور اس لیے کہ آج تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی اپنی حاجت لے حضرت عباس تک گیا اور خالی ہاتھ گیا. ہر ایک کی حاجت عباس کی در پہ پوری ہوتی. اب پروردگار یہ ایک عظیم رتبہ دیا، لیکن بعض علماء نے ایک سوال کیا. دعا والی مجلس اس کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کا ایک اہم اصول یاد رکھی، وہ یہ بیان ہو رہا ہر حاجت پوری ہوتی. باب الحوائج. اچھا، اہل بیت کے گھرانے کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. ایک کی تعریف کرو تو ڈر لگتا ہے کہ دوسرے کی توہین نہ ہونے پائے، بہت احتیاط سے بات کرنا پڑ رہی. یہ لقب باب الحوائج شہزادہ علی اکبر کا نہیں، شہزادہ قاسم کا نہیں، کربلا کے دیگر شہیدوں کا نہیں، شہداء بنی ہاشم کا نہیں ہے. اور خاندان اہل بیت معصومین کے علاوہ غیر معصوم جو بعض بڑے عظیم امام صادق
اور امام زادیاں یہ لقب ان کا بھی نہیں ہے تو حضرت عباس کا. علماء اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں، اور وہ وجہ ہمارا اور آپ کا روزہ. ہم جو روزہ رکھتے ہیں بالکل وہی وجہ اس روزے میں نظر آتی. وجہ کیا بتاتی؟ علماء کہتے ہیں کہ شاید اس کی اہم ترین وجہ یہ کہ کربلا کے سارے شہیدوں، کربلا کے سارے شہیدوں، حضرت عباس وہ واحد شہید تھے جن کی ساری زندگی ایک ہی تمنا، ایک ہی مراد، ایک ہی خواہش اور ایک ہی حاجت تھی. جلد از جلد وہ وقت آئے کہ مجھے اپنے اور آقا اور مولا کے لیے تلوار چلانے کا موقع ملے. اس لیے کہ مادر عباس ام البنین سے شادی سے لے کر شب عاشور بار بار عباس کے حوالے سے یہ جملہ کبھی مولا نے کہا، کبھی امام کے صحابیوں نے کہا کہ عباس ام البنین سے شادی علی نے فقط اس لیے کی تھی کہ کربلا میں مجھے اپنی بہادری کا ایسا وارث و جانشین چاہیے جو میرے حسین کی مدد کرے. ام البنین سے شادی ہوئی تو یہ جملہ تھا. عقیل انہیں بلا کر یہی تو کہا تھا 4 شعبان کو یا 7 رجب حضرت عباس کی ولادت ہوئی. علی نے عباس کو گود میں لیا، یہ جملہ تھا. 21 رمضان یہ مہینہ، یہی مہینہ علی کی شہادت کی رات اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا. 16 بیٹیاں، 12 بیٹے، 28 کو جمع کیا. حسن حسین کو ایک طرف کھڑا کیا. 26 غیر معصوم اولاد ہر ایک کو بلاتے، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھتے. عباس کی باری آئی، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا. اور ایک بات، علی نے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی. زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا؟ کہا بابا اماں ام البنین رو رہی. علی نے کہا ام البنین کیوں رو رہی؟ ابھی میں زندہ ہوں. کہا اتنا بتائیے میرے بیٹے عباس کی خطا کیا؟ میرے بیٹے عباس نے تقسیم کیا کیے؟ میرے مولا نے کہا ام البنین یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا تو کیا وجہ ہے؟ ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں رکھا، میرے عباس کا ہاتھ چھوٹے شہزادے حسین کے ہاتھ میں دیا. علی جیسے صابر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ام البنین ابھی اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، میں نہ رہوں گا لیکن تم زندہ ہوگی اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو گی کہ کیا وجہ ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا گیا. شب عاشور ولادت سے پہلے ام البنین کی شادی، ولیمہ، ولادت، علی کی شہادت، شب عاشور 9 محرم کی سے پہلے عمر سعد حملہ کر دی. آقا نے عباس کو بھیجا، جاؤ اور عمر سعد سے کہو کہ ایک رات ٹھہر جائے. لیکن عباس کے ساتھ اپنے بچپنے کے دوستوں حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی کو بھی بھیجا. خیر کس طرح سے میرے آقا ابی الفضل عباس نے عمر سعد سے جا کے بات کی، وہ ایک الگ مرحلہ. جب واپس آ رہے عاشور کی رات پر لگ رہی سورج ڈوب رہا. ایک بات، حبیب اور بریر دونوں آقا علی کے صحابی بھی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. حبیب کیا تمہیں یاد ہے وہ دن جب آقا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور ولیمے کا اہتمام کیا تھا؟ حبیب کہتے ہیں پوچھنے کی بات ہے، اب تک آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے. تو حبیب اب دیکھیں دونوں بزرگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے. حبیب تو کیا یہ یاد ہے اس وقت ہمارا آقا کیا کہہ رہا تھا؟ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، اس شادی سے میرا مقصد صرف اپنا ایسا وارث ہے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اب دونوں بزرگ 35 سال پہلے کے حالات کو یاد کر رہے ہیں. عباس سمجھ گئے یہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، یہ مجھے کچھ سنایا اور یاد دلایا جا رہا.
کا جملہ ہے مقتل. ایک بار جوش میں آ کر عباس نے انگڑائی اور کہا کہ اتشجع انی یا امی حبیب. چچا حبیب آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں, آقا سے اجازت لے کے آئیے, کل شام سے پہلے کوفے کے دارالامانہ پر آقا کا علم لہرا رہا ہو. تو عباس, میں نے ساری زندگی نہیں بتائی, میں نے ام المؤمنین کی شادی, دعوت کا شادی کا ولیمہ, مولا کی شہادت, شب عاشور, ساری زندگی لے کے, یہ 4 نہیں, ساری زندگی عباس نے یہی سنا. میں تو کربلا کے لیے مانگا گیا ہوں, میں تو کربلا کے لیے تیار کیا گیا ہوں, میں تو کربلا میں آقا حسین کی مدد کرنے والا ہوں. دیکھیے توہین نہ سمجھیے گا, لیکن یہ حالات نہ اکبر کے ساتھ ہوئے, نہ قاسم کے ساتھ ہوئے, نہ کربلا کے کسی اور شہید کے ساتھ, نہ کسی اور امامزادے کے ساتھ, نہ کسی اور امامزادی کے ساتھ. خالی عباس دنیا میں آنے سے لے شب عاشور ایک ہی جملہ سنتے رہے, اب تڑپ رہے ہیں کہ جلدی سے وہ وقت آئے. اب کیا ہوا؟ اب ہوا کیا؟ عاشور کا دن آیا, جنہیں ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں, جنہیں عاشور کے لیے نہیں مانگا گیا تھا, جن کی ولادت عاشور کے لیے نہیں ہوئی تھی, جنہیں بچپنے سے یہ سبق یاد نہیں دلایا گیا تھا, انہیں تو تلوار چلانے کی اجازت ملی, چاہے وہ 9 سال کے آن و محمد کیوں نہ ہو. اور جو عاشور کے لیے مانگا گیا ہے اس پر پابندی لگ گئی. عباس سب تلوار چلا سکتے, تم تلوار نہیں چلا سکتے. ذرا سوچی کتنا بڑا مرا جو ساری زندگی ایک ہی جملہ سنتا رہا اور اس وقت کی تیاری کرتا رہا, پتا چلا اسی کو تلوار چلانے سے روک دیا گیا. یعنی جو میرا عنوان ہے اس کے اندر بات کر, عباس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی تمنا, سب سے بڑی مراد, سب سے بڑی حاجت, کربلا میں تلوار چلاؤں. لیکن حکم امام آ گئے, خبردار عباس تمہیں تلوار نہیں چلانا. اب عباس نے کیا کیا؟ کہا یہ تھا مولا آپ کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن آپ اور آپ کی اولاد کی خاطر میں تلوار چلانے جا رہا ہوں. اگر یہ نافرمانی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. ہم اور آپ تو یہی کہتے, مولا آپ کا حکم اپنی جگہ پر, لیکن آپ ہی کے نام پہ جان دینے جا رہا ہوں. عباس نے یہ نہیں کہا, ساری زندگی کی تمنا تھی, آقا نے روک دیا. آقا نے روک دیا, کہا مولا میں اپنی تمنا, میں اپنی مراد, میں اپنی دعا, میں اپنی حاجت آپ کے حکم پہ قربان کر دیتا ہوں. پروردگار یہ ادا اتنی پسند آ گئی, یہ ادا اتنی پسند آئی. عباس تو نے میرے حکم پر, امام جو کہتا ہے خود سے نہیں کہتا ہے, وہ حکم خدا سے کہتا ہے. زمین پر امام اللہ کا نمائندہ ہے, تو آقا جو کہہ رہے وہ یا حسین نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا. اللہ نے کہا عباس تو نے میرے حکم پر اپنی حاجت قربان کر دی, قیامت تک اب جو تیرا نام لے کر کوئی حاجت لے کے میرے پاس آئے گا, میں اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں پلٹاؤں گا. اصول جو اللہ کے لیے جو قربانی دیتا, اللہ پھر اسی کے نام پر حاجت لے کے آنے والوں کی کم از کم وہ حاجت ضرور پوری کرتا. باب الحوائج اس لیے بنے, یا اس لیے بھی بنے کہ اپنی حاجت اللہ کے نام پہ قربان کر دی, تو اللہ نے قیامت تک کی حاجت مندوں کی حاجت عباس کے نام پہ پوری کر دی. یہ تو خیر بہت اونچی مثال میں نے دی, لیکن یہی روزے کا فلسفہ. ہم روزے کے عالم میں جو دعا کرتے ہیں دن یا رات قبول ہو جاتی. کیوں؟ خاص روزے دار سے اللہ کا یہ وعدہ کیوں؟ اس لیے بھی ہے کہ ہم روزے کے عالم میں بھوکے ہیں. کیوں؟ اس لیے بھوکے نہیں ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, ماشاءاللہ کچن بھرا پڑا ہوا. ہم روزے کے عالم میں پیاسے کیوں ہیں؟ اس لیے پیاسے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس حسین کے بچوں کی طرح سے پانی نہیں تھا, نہیں پانی ہے اور خوب ہے. ہم روزے کے عالم میں
استباجی تعلقات سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں یا سفر کے عالم میں ہم کہیں ہیں، شریک حیات کہیں ہیں، نہیں، سامنے ہے۔ ہر لذت جائز حلال والی لذت سامنے، لیکن پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھتا۔ اب نہ سمجھ بچوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو اکثر آگے کارنامہ سناتے، مولانا والدین نے خوب دھوم سے روزہ گزاری کی، انہیں کیا پتا 12 بجے حمام میں جا کے خوب پانی پی کے آئے۔ اب نہ سمجھ بچوں کی بات چھوڑیے، لیکن روزہ اسی کا نام ہے نا۔ کھانا ہے نہیں کھائیں گے، پانی ہے نہیں پیئیں گے، جائز لذتیں ہیں ہاتھ نہیں بڑھائیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اس نے روک دیا، اس کی وجہ سے اس نے کہا کھانا ہو نہیں کھانا، پانی ہے نہیں پینا، اس نے کہا ہمارے پاس ہر چیزیں ہم نے چھوڑ دی، خدا کو ہماری یادہ اتنی پسند آئی، تم نے میری وجہ سے وسائل اور طاقت رکھنے کے باوجود یہ چیزیں چھوڑی ہیں، اب جو تم مانگو گے میں فوراً تمہاری ہر حاجت اور ہر دعا کو قبول کروں۔ وہی اصول جو اعلیٰ ترین پیمانے پر ابوالفضل عباس کی زندگی میں ہے، وہی رمضان میں ہمارے اور آپ کے معیار پہ آتا۔ جب ذرا سی معذرت، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ مجمع کراس کر کے آ رہے ہیں، اور ابھی میرے دائیں بائیں بہت جگہ، ایک مرتبہ جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیے، پھر آخر درس تک آپ کو اور زحمت نہیں دوں گا۔ بلندر صلوات، بارے دیگر بلندر صلوات، برائے تشدد حضرت مولا عباس علمدار بلندر صلوات۔ نعرہ حیدری، جو غالباً سب سے زیادہ اس کا جواب ممبروں سے مل چکا، مسجدوں سے مل چکا، مراتب کرام سے مل چکا، پھر بھی مجھ سے پوچھا گیا، اور اگر پہلے سوال کی طرح کا ایسا سوال ہوتا جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے تو شاید میں جواب دے دیتا۔ اس کو اپنے پاس محفوظ تو رکھ رہا ہوں، لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا اس کا جواب آج یا کل یا پرسوں کب آئے گا۔ سوال ہے شہادت ثالثہ کے حوالے سے، اس منزل پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے روزے کے مقصد کا اختتام سن لیجیے۔ پورا ماہ مبارک رمضان ہم نے روزے رکھے، اب جہاں قرآن کریم میں روزے کی آیت مکمل ہوئی، دعا کی آیت بیچ میں آ گئی، خاص کہا کہ روزے دار کی دعا تو فوراً قبول، اس نے میرے لیے قربانی دی اور اب میں اس کے دل کا خیال کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی روزے کی آیتیں چلتی رہی، دعا کے بعد جہاں پہ یہ آیتیں ختم، بس فوراً پروردگار نے ہم سے یہ سوال کیا کہ روزے کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہو کہ ناکام؟ جو رمضان تمہیں ٹریننگ اور تربیت دی گئی یہ حاصل کر لی ہے یا کمی رہ گئی؟ ہم نے کہا خدا بندہ ہمارے اعتبار سے تو ہم کامیاب ہوئے، ہر طالب علم یہی کہتا آج اتنا اچھا پرچہ کر کے آیا ہوں، یہ پرچہ چیک کرنے والا بھی توڑ سے گرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا، کون یہ کہتا ہے کہ میں غلطی کر کے آیا؟ ہم نے کہا ہے خود اپنے حساب سے تو ہم نے روزے رکھ لی اور رمضان کے پیغام پہ عمل کیا، فوراً آیت کہ خبردار اس طرح نہ کہنا، تین چیزوں کے ذریعے، دو چیزوں کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اگر روزے کو صحیح طریقے سے رکھا تو اس کا پیغام کیا تھا؟ حلال کھانا ہے نہیں کھا رہے، حلال جائز اپنی محنت کی کمائی، حلال
پانی ہے نہیں پی رہے، حلال جائز شرعی کے حیات ہے، قدم آگے نہیں بڑھا رہے۔ جب روزے میں تم کو یہ پیغام دیا گیا تو کم سے کم روزے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اب رمضان کے بعد کبھی حرام کی طرف تو تمہارا قدم نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھا، یعنی اگر خدا کے حکم کا اتنا احترام ہے کہ جو حلال اور جائز ہمارا حق ہے اسے بھی نہیں لے رہے، تو جو حرام ہے ہمارا حق ہی نہیں۔ اسی لیے جہاں روزے کی آیت مکمل ہوئی فوراً حکم آیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، خبردار ایک دوسرے کا مال حرام اور باطل طریقے سے نہ کھانا۔ روزے کی ٹریننگ کا، روزے کی تربیت کا پہلا نتیجہ یہ نکلے کہ آدمی مال کا احترام کرنا سیکھ جائے۔ جب اللہ کے نام پہ جائز کو چھوڑ سکتا ہے تو جو ناجائز ہے اسے تو چھوڑنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے رمضان صحیح رکھا تو اس کی پہلی تربیت یہ ہو کہ وہ کبھی مال حرام کی جانب قدم نہیں بڑھائے گا۔ اس کے فوراً بعد دیکھیں یہ سارے موضوع اپنی اپنی جگہ ایک الگ درس ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ آپ مجھے ہر صورت میں اصل عنوان پہ آنا، چنانچہ ایک جو سوال بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، روزے سے پہلے خدا نے کہا مال کا احترام کرو۔ ہم نے کہا کیسے کر، روزہ رکھوائے، اور جیسے ہی روزہ مکمل ہوا آیت نمبر 187 روزے کی آخری آیت نمبر 188 فوراً تذکرہ شروع ہوا۔ اگر تم نے رمضان صحیح طریقے سے گزارا تو مال کا بھی احترام آئے گا اور جان کا بھی۔ یعنی پہلی آیت آئی خبردار کبھی مال حرام کی جانب قدم آگے نہ بڑھانا۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ عنوان اب بہت مشہور ہو گیا پھر بھی ایک ایک جملہ کہہ کے یاد دلانے میں کوئی قباحت نہیں، میں پوری تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ۔ خبردار ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھانا۔ جب ایک دوسرے کے مال کا اتنا احترام ہے تو سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کے حق کا کتنا احترام ہوگا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اتنی سی بات کہہ رہا ہوں۔ جہاں روزے کی آیت پوری ہو، 3 آیتیں آئی۔ نمبر 1 خبردار آپ مال حرام کی جانب قدم آگے نہ بڑھانا۔ پھر اس کے فوراً بعد جہاد کی آیت آئی، راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روزے تمہیں وہ ٹریننگ دی ہوگی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کہے وہ تمہیں ماننا۔ اگر اللہ کہے کہ 1 منٹ پہلے کھانا کھانا جائز ہے، سحری کا وقت آ گیا اگلے منٹ حرام ہے، تمہارا پڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اور 1 منٹ پہلے کھانا کھانا حرام تھا، 1 منٹ کے بعد افطار کا وقت آ گیا، کھانا کھانا مستحب ہو گئے، تمہارا رکا ہوا ہاتھ آگے بڑھ جائے۔ اس طرح سے جانوروں ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت آقا کے اشاروں پہ حرکت کرتے ہیں۔ روزہ ہمارے اس آقا کے اشارے پہ حرکت کرنے کی عادت دلوا رہا۔ چنانچہ جب یہ عادت ہو گئی کہا کہ اب جب ضرورت ہو رائے خدا میں جان دینے سے بھی نہ گھبرانا۔ رائے خدا میں بھوکے رہ چکے ہو، رائے خدا میں پیاسے رہ چکے ہو، اب اس منزل میں روزہ کو لے جاتا ہو جہاں جہاد ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ فوراً جہاد کی آیت، اور پھر جہاد کے بعد ایک عجیب آیت آئی۔ میں اس مسئلے کو اپنے مشاہدے سے بھی جانتا ہوں۔ جہاد کی آیت ختم ہوئی اور فوراً اگلی آیت آئی، راہ خدا میں مال خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، یہ جہاد کے فوراً بعد ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرو۔ بہت عجیب روایت، اللہ کے رسول میدان احد سے واپس آ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر کی عورتیں مرنے والے کا ماتم کر رہی، ایک ماں تھی اور ایک اس کی بیوہ تھی۔ ایک شہید ہے خدا جس کا گھر پیغمبر کے راستے میں، اس کی ماں بھی ہے اور اس کی بیوہ بھی، اور دونوں ماتم تو کر رہے ہیں، ایک جملہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ بیٹا یا میرے سہاگ یا میرا بیٹا دنیا سے گیا،
بیٹا ہم تمہارا ماتم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی اطمینان ہے کہ تم شہید راہ خدا ہو، اس وقت جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہوگے۔ پیغمبر ہو کر ملا احمد نراقی اپنی کتاب معراج السعادہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، پیغمبر رک گئے اور کہا کہ اے مرنے والے کی ماں اور اے مرنے والے کی بیوہ، یہ فیصلہ تم نے کیسے کر دیا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہوگا؟ دونوں نے کہا یا رسول اللہ، راہ خدا کا شہید ہے، آپ کی قیادت میں آپ کے پرچم تلے کافروں سے مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا۔ پیغمبر نے کہا لیکن ہو سکتا ہے وہ کنجوس اور بخیل ہو، اور تم نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ تو کیا ہوا؟ کہا کہ اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہے اور وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تو چاہے وہ شہید راہ خدا ہی کیوں نہ ہو، فوراً جنت میں نہیں کر سکتا۔ اور وہ حدیث تو آپ کو یاد ہے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے گناہ، قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے یہاں بطور مذاق کہا جاتا میں اسے نہیں مانتا، اگرچہ میں نے شروع تقریر میں بطور مذاق کہا کہ بہت سارے لوگ اسلام اور ایمان کے نام پر پیسہ دینا کافی سمجھتے ہیں، جان دینے سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی جان دینے کو تیار ہے اور پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی برا۔ ذہن میں تو یہ خیال ہے نا، جس نے جان دے دی اب اس سے زیادہ کیا دے گا؟ نہیں، مال یہ بھی دینا ہے۔ اور ہمارے یہاں وہ لوگ تو آپ کو بہت ملیں گے جو ایمان سے بھی کہتے ہیں مولا چیک بک رکھی، بتائیے کتنا ڈونیشن چاہیے، یہ مت کہیے کہ اپنی اولاد آپ کے نام پہ قربان کرے۔ مگر ایسے لوگ بھی جو ایمان سے کہتے ہیں مولا جان لے جائیے، پیسے کی بات نہ کیجیے گا۔ ایسا کون؟ ہر خمس نہ دینے والا۔ وہ کیا کہتا؟ ہم اسے پوچھتے ہیں تم امام کو مانتے ہو؟ ارے بے شک مانتے ہیں، مولانا آپ سے زیادہ مانتے ہیں۔ اچھا امام کے نام پہ کیا قربانی دو گے؟ ارے مولا ہے، اگر کہیں جان چاہیے تو جان دے دیں گے، اولاد چاہیے تو اولاد دے دیں گے۔ ہم نے کہا اچھا مولا جان اور اولاد کو بعد میں مانگیں گے، ابھی کہتے ہیں خمس دے دو، نہیں خمس نہیں دے سکتے۔ مولا جان لے جائیے، وہ تو ایک بیکار و فالتو کی چیز ہے، پیسہ نہیں۔ مولا اولاد لے جائیے مگر پیسے کی بات نہ کریں۔ ہر وہ مومن جو امام کے نام پر اپنی اور اولاد کی جان دینے کی بات کرتا وہ خمس کا ایک درہم دینے کو تیار نہیں۔ کیا وہ اپنے عمل سے نہیں کہہ رہا کہ مولا جان تو چاہے لے جائیے، پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ اسی لیے اسلام میں مومن کا امتحان دونوں کو ملا کے ہوتا، یہ بھی دیکھا جاتا جہاں جان دینے کی ضرورت ہے جان دے رہا ہے کہ نہیں، اور جہاں پیسہ دینے کی ضرورت ہے پیسہ دے رہا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت کی ترتیب، جہاد کا ذکر پہلے ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا میں پیسہ بھی خرچ کرو۔ یہ روزہ سکھاتا، یہ رمضان سکھاتا۔ رمضان کی ٹریننگ میں دو باتیں آ گئی، اول جب پورے مہینے اللہ کے نام پر تم نے اتنا جہاد کیا تو خلاصہ یہ نکلے گا جب کبھی اس کے بعد دین کو تمہاری جان کی ضرورت ہے جان دینا، مال کی ضرورت ہے مال دینا۔ اور پھر یہ جان اور مال کی ٹریننگ جو روزے سے شروع ہوئی مکمل کہاں پہ ہوتی ہے؟ مکمل جہاں ترتیب تھی، بلکہ آج گھر جا کر آپ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیے گا، آیت 187 پر روزہ مکمل ہوا اور آیت 196 پر حج کا بیان شروع ہوا، اور درمیان میں صرف دو مسئلے آئے، مال دینا سیکھو، جہاد کرنا سیکھو۔ جہاد الگ ہے، جان دینا الگ ہے، جہاد اور مال۔ اب ہم نے جہاد اور مال کی بات کی تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ بعض اوقات آدمی کو خود اپنی طاقت اور صلاحیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا پروردگار ہم کیا تیرے راستے میں مال خرچ کریں، ہماری تو ضروریات بہت زیادہ، ٹیلی ویژن بھی لینا، گاڑی بھی خریدنا، ایک 5 کنال کی کوٹھی بھی بنانا۔ خدا نے کہا کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اور جان کیا دیں؟
اے خدا ہم سے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بس پروردگار نے کہا سنو روزے کا پیغام مکمل ہو رہا، کس بات پر؟ جان اور مال راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور جہاں مومن نے کہا خدا بندہ ہماری ضروریات اتنی زیادہ، مال ہمارے پاس ہے کہاں جو خرچ کرے، خدا بندہ ہم ذرا سی تکلیف نہیں اٹھا سکتے، کہا تمہیں خود اپنے بارے میں نہیں پتا کتنی طاقت تم میں چھپی ہے، اتم الحج، آؤ اور آ کر حج کرو۔ آگے تمہیں کسی اور کو نہیں، تمہیں یہ بتائے گا کہ تم میں کتنی طاقت ہے، حج تمہیں بتائے گا کہ اگر انسان بندہ مومن چاہے تو خالی ایک لنگوٹی میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ آج کس چیز کا نام؟ سارے کپڑے اتارے، ایک دھوتی پہنی، ایک چادر کندھے پہ ڈالی، حج ہو گئے۔ اور 1 گھنٹے کا نہیں، 4 دن، 5 دن، 3 دن۔ آج اس بات کا نام ہے کہ تم نے کہا پروردگارا کیسے مان لے، ہمیں مکان بھی چاہیے، ٹھیک ہے شریعت نے ہر ضرورت کا وقت رکھا، لیکن یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہو تو اللہ کے لیے کوٹھی تو بہت بڑی چیز ہے، جھگی تو بہت بڑی چیز ہے، خیمہ عرفات میں تو کبھی خیمہ بھی نہیں ملتا ہے، تم چاہو تم میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے نام پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جاؤ اور پتہ ہی نہ چلے۔ مزدلفہ کے میدان میں کون سا خیمہ ہوتا، کون سی رہائش کی جگہ ہوتی؟ مینا جہاں 2 راتیں رہنا، حاجی ہو گئے زیادہ، خیمے ہو گئے کم۔ پوچھئے قافلے پہ جانے والوں سے، اکثر 2 رات لوگ سڑک کے کنارے گزار دیتے ہیں۔ ارے خدا روزانہ ہم سے یہ امتحان نہیں دے رہا، لیکن خود ہمیں بتانے کے کہ اپنی طاقت کو پہچانو، تم میں کتنی طاقت ہے کہ ایک دھوتی میں کھلی سڑک، کھلے آسمان کے نیچے سایہ بھی نہ ہو، دن اور رات گزار سکتے ہو۔ اور ہماری خواتین میک اپ کے بغیر 1 گھنٹہ نہیں گزرتا، حج ان کو بتاتی، صابن نہیں لگتا، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں ہوتا، خوشبو تو خیر بہت بڑی بات ہے، ناخن نہیں کاٹے جاتے ہیں، بال نہیں توڑے جاتے ہیں، اور ہم گزارا کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ گزارا کرتے ہیں، بلکہ اب جملہ سنی، پوچھ لیجیے کسی سے، آج تک جو حج کر کے آتا کتنا تڑپتا ہے کہ وہ دوبارہ حج پہ جائے؟ بار بار لوگ حج پہ جا رہے ہیں، بھائی حج میں کیا مل رہا ہے؟ لڈو، موتی، گلاب جامن کیا مل رہا ہے؟ حج میں لنگوٹی مل رہی ہے، حج میں صحرا مل رہا ہے، حج میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، حج میں نہانا دھونا بھول جائیے، حج میں خوشبو لگانا بھول جائیے، حج میں بالوں میں تیل ڈالنا بھول جائیے۔ بھائی اگر ایک آدمی 1 سال چھٹی گزارنے سوئٹزرلینڈ گیا، ڈزنی لینڈ گیا، سنگاپور گیا اور واپس آنے کا بڑا مزہ آیا، اگلے سال پھر جائیں، سمجھ میں آتا، یہ سمجھ میں آتا کہ بڑا مزہ آیا، اگلے سال پھر جائیں، سنگاپور میں ہے مزے۔ کہ تھوڑے بہت لوگوں کو نہیں معلوم تھے، وہ کسی انڈین گلوکارہ کے کسی گانے کی وجہ سے ہر ایک کو یاد ہو گئے کہ زندگی میں ایک بار تو سنگاپور جانا ہی جانا، ڈزنی لینڈ، وہاں جا کے اگر کوئی آئے اور کہ بہت مزہ آیا، پھر اگلے سال جائیں گے، سمجھ میں آتا۔ سوئٹزرلینڈ برف پوش پہاڑیوں میں ایک آدمی گیا اور کہا پھر جائیں گے، سمجھ میں آتا، لیکن جنگل میں جا کے بیٹھنا، صحرا میں جا کے بیٹھنا، عرفات کا میدان صحرا، ریت، مزدلفہ کا میدان جنگل ہے، اس کے لیے کوئی آدمی تڑپ تڑپ کے رہے کہ پھر جائیں گے۔ اور کوشش یہاں تک اگر کبھی پاکستانی حکومت قانون بنا کہ ایک بار حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کا موقع نہیں ملے گا، پھر بھی آدمی دریافت کرتا ہے اس میں کوئی راستہ، کہا ہاں آپ کسی کے محرم بن کے چلے جائیے، محرم بن کے جاتا، حج بدل پہ چلے جائیے، حج بدل پہ جاتا، اور یہ موقع بھی نہیں ہے تو کہا گیا جھوٹ بول کے چلے جائیے، جھوٹ بول کے چلا جاتا، جاتا ضرور ہے، کیوں؟ کہا حج کا ایک مزہ دو، حج کا مزہ آ گیا، لذیذ کھانوں میں مزہ آئے تو سمجھ میں آتا، صحرا کی ریت میں مزہ آیا، دنیا کی اچھی اچھی جگہوں پہ مزہ تو سمجھ میں آتا، زحمت اور تکلیفیں، مزدلفہ سے مینا کا سفر کتنا تکلیف دہ سفر، کتنا تکلیف،
5 میل کا راستہ کبھی 12 گھنٹے میں طے ہوتا، کبھی 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ پتا چلا خواتین آج صبح چلی، کتنی دور جانا؟ یہاں سے کراچی نہیں، 5 میل آج صبح چلی اور کل شام کو اپنے خیموں تک پہنچی، اور اگلے سال پھر تیار بیٹھے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کہا بندہ مومن، یہ جو تم نے سمجھا، یا یہ جو امریکہ اور یہودی اور دشمنان اسلام نے تم کو سمجھایا ہے کہ بھئی آج کی زندگی بغیر عیش و آرام کی نہیں ہو سکتی، خاص طور پر یہودیوں سے خبردار رہیے گا۔ انہوں نے عیاشی کی چیزوں کو ہماری ضرورت بنا دیا اور اتنا ہمیں ڈرا دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا کہ بغیر فریج کے گزارا نہیں، بغیر ایئر کنڈیشن کے گزارا نہیں ہے، بغیر گاڑی کے گزارا نہیں۔ جب اللہ نعمتیں دے رہا تو یہی قرآن کہتا لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا ہے حرام کیوں کرتے ہو؟ لیکن اگر کبھی میدان جہاد میں ضرورت پڑ رہی ہے اور اگر خمس دینے کی وجہ سے گاڑی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے میں کمی آ رہی، فریج کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے میں کمی آ رہی ہے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حج خود ہمیں، کسی اور کو نہیں، ہمیں یہ پیغام دیتا کہ تم چاہو اللہ کے نام پر، دنیا میں کسی اور میں یہ طاقت نہیں کہ ایک لکھپتی اور کروڑ پتی آدمی کو دھوتی پہنا کے زمین پہ بٹھا دو، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، فقط یہ حکم خدا کی طاقت۔ مزدلفہ کی رات عجیب منظر ہوتا، پاکستان میں تو آپ کو ماحول پتا ہے نا، پیسے والے اپنی مسجدیں بھی الگ بناتے، یہ غریب آدمیوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے ایک صف میں، مسجد بھی ایسی بناؤ اور ایسی جگہ بناؤ۔ کراچی میں آ کے مجھ سے پوچھ لیجیے، جہاں کوئی غریب جا ہی نہ سکے سوائے کار کے باہر جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کام سے نماز نہیں جاتی، ہمارا چپراسی آ کے ہمارے برابر کھڑا ہو جائے، اللہ کی طرف تو توجہ نہیں رہتی، یہی خیال رہتا ہے کم وقت کیوں آ گیا برابر۔ اب روک سکتے نہیں ہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو دوسرا طریقہ۔ لیکن یہ پاکستان کی بات، کینیڈا کی بات سنی، کینیڈا کی بات، یعنی جتنے بھی غیر اسلامی ملک ہیں، ماحول کے اعتبار سے کچھ بہتر اگر مجھے لگا تو کینیڈا لگا، گرچہ اسے بھی میں دجال کی جنت کہتا ہوں جو آخر میں جہنم بنے گی، لیکن تھوڑا بہت اگر اپنے دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔ انگلینڈ میں نے دیکھا، جرمنی میں نے دیکھا، ہالینڈ میں نے دیکھا، سویڈن میں نے دیکھا، ناروے میں نے دیکھا، امریکہ میں نے دیکھا، کینیڈا میں نے دیکھا، آسٹریلیا میں نے دیکھا، نیوزی لینڈ میں نے دیکھا، سنگاپور وغیرہ تو خیر گنجائش ہی نہیں ہے کسی کو پاسپورٹ ملنے کی۔ سب سے غنیمت مجھے کینیڈا لگا، پھر بھی اس کی یہ حالت ہے، اس کینیڈا کی یہ حالت ہے۔ میں نام نہیں لیتا، کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں، مزاج بتانا مقصد ہے کہ کیسا مزاج یہ یہودیت ہمارا اور آپ کا بنا رہی ہے۔ کیونکہ ماہ مبارک رمضان یوم القدس کے حوالے سے ان دشمنان اسلام کی سازشوں کو یاد کرنے کا دن بھی کینیڈا، بڑی عالیشان مسجد، شہر کا نام بھی نہیں لیتا کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، ٹورنٹو کہ مونٹریال کہ وینکوور کہ کیوبک، شہر کا نام بھی نہیں لیتا، بڑی عالیشان مسجد، مجلس پڑھنا تھا، دیر ہو گئی تھی فلائٹ میں، ایئرپورٹ سے میں سیدھا مسجد گیا۔ اب جب مسجد پہنچا نماز کا وقت قریب تھا، آگے کی صفیں خالی تھی، پیچھے لوگ بیٹھنے لگے تھے۔ خیر میں تو وہی مسئلہ شریعت کہ جتنا ثواب پہلی صف کا دوسری صف کا تو ہے، چنانچہ میں وہاں گیا۔ جو صاحب میرے ساتھ آئے تھے، جو ایئرپورٹ سے مجھے لے کے آئے تھے، میں نے کہا آپ بھی یہاں بیٹھ، نہیں مولانا میں پیچھے صحیح۔ کچھ لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ذرا تکلف کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی ایسے ہی ہیں، سمجھا دو ان کو۔ میں نے کہا نہیں، یہ تکلف اور مروت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر مسجد ہے،
لکھنؤ کی کسی نواب کی کوٹھی نہیں ہے. لکھنؤ میں تکلف ہوتا ہے نا, حضور حضور کس قابل, آپ آگے میں پیچھے. جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھے ثواب ہے, سوائے اس کے کہ بالکل داڑھی منڈا ہو. تو وہ بھی ایک مسئلہ کہ پہلی صف میں مقدس و متقی لوگوں کو جگہ دینا چاہیے. قاری مولانا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا مکان جس میں میں رہتا ہوں $5 لاکھ کی قیمت ہے. اسے $5 لاکھ. $1 کینیڈا کا کتنا, تقریباً 50 روپے کا, سمجھے 2.5 کروڑ. میں نے کہا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کیا سنا رہے. میں کہہ رہا ہوں پہلی صف میں آ کے بیٹھیے, جو پہلے آئے گا اس کا ثواب زیادہ ہے. کہا نہیں مولانا, جو مسجد بنی ہے یہ پہلے سے طے ہو گیا. پہلی صف ان لوگوں کے لیے جن کے مکان $15 لاکھ کے, دوسری صف ان کے لیے جن کے مکان $10 لاکھ کے, تیسری صف ان کے لیے جن کا مکان $8 لاکھ کا. مجال ہے کہ میں $5 لاکھ والا چوتھی صف میں جا کے بیٹھ جاؤں, کان پکڑ کے اٹھا دیا جاؤں. واقعاً میں نہیں, پہلے تو سمجھا مذاق, تصدیق ہوئی واقعاً کہ مسجد بنی سی شرط, جس کا پیسہ زیادہ ہے اسے اگلی صف ملے. اسلام کہتا ہے پہلی صف میں متقی اور پرہیزگار لوگ. یہ اس کینیڈا کی بات, یہ ساری مغربی دنیا میں نسبتاً معقول علاقہ, معقول علاقے کی بات, تو باقی علاقوں کی باتیں چھوڑیے. لیکن کینیڈا کے بھی مومنین دوران حج عرفات اور مزدلفہ کے میدان ایک ہی دھوتی پہن کر اس حالت میں دیکھا. اچھا خالی کینیڈا نہیں, اسلام آباد میں آئی, بلکہ سارے پاکستان. گریڈ 22 کا آفیسر یہ تو برداشت کرے گا کہ اس کی نماز قضا ہو جائے. یہ برداشت نہیں کرے گا کہ گریڈ 5 کے چپراسی کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھو. ہمارے یہاں اگر ایسا اتنا مسئلہ نہیں ہے تو گریڈنگ. لیکن ابھی تک الحمدللہ ابھی تک حج ایک ایسی جگہ جہاں عرفات اور مینا میں جا کے نہ اپنا گریڈ یاد رہتا ہے, نہ اپنا مکان یاد رہتا ہے, نہ اپنی پوزیشن یاد رہتی ہے. مکے مدینے میں پھر بھی سلسلہ شروع ہو گیا. یہ 5 اسٹار ہوٹل, وہ 4 اسٹار ہوٹل. عرفات اور میں نے مزدلفہ کی رات میں ایسے بڑے بڑے گریڈ 22 کے آفیسرز کو دیکھا جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دی, لیکن شیطان کو مارنے کے لیے جو کنکریاں پھونڈنے نکلتے ہیں, ایک چپراسی سے زیادہ ان کی بری حالت ہوتی. لیکن نہ شرم آ رہی, نہ خیال ہو رہا ہے, نہ اس کو چھوڑ کے جا رہے, کیونکہ حج اب تک وہ 5 دن والا حج اب تک سب کو برابر کرتا. تو روزے سے پیغام میرا, رائے خدا میں جان دینا سیکھو, مال دینا سیکھو. اور اگر ہم نے کہا خدا بندہ ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, اس کے لیے حج کی ٹریننگ کو رکھا. اور ایک بات یاد رکھیے, روزہ اور حج ایک دوسرے سے ملی ہوئی عبادت ہے. دعا افتتاح کے علاوہ روزہ جو رمضان کی دعا, اس میں یہ شامل ہے کہ اے خدا مجھے حج کی توفیق عطا فرما فی عامی ھذا و فی کل عام, اس سال بھی اور ہر سال بھی. یہ ہے یہ روزانہ رمضان کی 30 دن کی دعا. معصوم کی حدیث جو شب قدر اپنی دعا پوری نہ کروا سکا, اب اس کی دعا سال میں کبھی پوری نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے. 29 رمضان کی چوتھے امام کی حدیث جو ماہ رمضان میں اپنا گناہ معاف نہ کروا سکا اور آخری رمضان آ گیا, اب اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں سوائے اس کے کہ حج کے دوران عرفات کے میدان میں پہنچ جائے. رمضان اور حج اتنا ملا کہ اگر کچھ کمی آ رہ گئی تو وہ حج میں جا کے پوری ہوگی. اور ترتیب ذہن میں رکھیے گا, روزے کی آیت, پھر جان اور مال رائے خدا میں خرچ کرنے کی آیت, پھر حج کی آیت. اور حج کی آیت کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بس یہ آخری آیت, حج کی آیت 201. یہ حج کرنے والوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یقول یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اے خدا ہمیں دنیا عطا کر دے. وہاں جا کر بھی میں دنیا یاد رہتی, قرآن کہہ رہا ہم ان کو دے دیتے, لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملتا. اور کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں, یہ والی دعا حج میں آئی, اور کون سا حج؟
جو روزے سے ملا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ایسے حاجی بھی ہوتے ہیں. یہ آخری آیت ہے، اس میں ختم بیان. روزے سے بیان شروع ہوا، حج کے آخر میں کس آیت پہ مکمل ہوا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے خدا ہمیں دنیا بھی عطا کر، آخرت بھی عطا کر، اور جہنم سے بچا لے. تو روزے سے جو پیغام شروع ہوا وہ کس دعا میں ختم ہوا؟ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، لیکن یہ دعا ایک طرح کا کوڈ ورڈ ہے. اس کا ایک اور پیغام ہے، وہ یہاں پہ بات پوری. وہ یہ ہمیں دنیا بھی چاہیے اچھی اور آخرت بھی چاہیے اچھی. یہ کب ملے گی؟ یہ کب ملے گی؟ دعا ابتدا وَتَرْزُقْنَا بِهَا کرامت دنیا والآخرہ. اے خدا امام زمانہ کے ذریعے ہمیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما. سارا پیغام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہر ایک الگ الگ انفرادی دعا بھی ہے، لیکن غور کریں تو اصل میں یہ ظہور ایمان کی دعا ہے کہ اے خدا دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. وہ تو ایک ہی حکومت ہے امام زمانہ کی، جس میں دنیا بھی آپ کو ملنے والی ہے اور آخرت بھی آپ کو ملنے والی ہے. چنانچہ حج کی روزے ٹریننگ سے جو پیغام شروع ہوا وہ ظہور امام زمانہ پہ جا کے مکمل ہوا. یہی وجہ کہ دعا ابتدا میں سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کرنا ہے. لیکن یہاں سے اب لیکن سے میرا موضوع شروع ہو رہا. لیکن کیا وجہ کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ فائدے نہیں ملتے جو قرآن بتا رہا، اور حج کرتے ہیں. پہلے میں حج کے حوالے سے یہ بات نہیں کہتا تھا. کیوں؟ پہلے حج کرنے والے کتنے ہوتے تھے؟ اب جیسے اتنا بڑا مجمع، شاید 20 سال پہلے اس مجمع میں آ کے پوچھتا تو 2 یا 3 یا 4 حاجی نظر آتے. اب چونکہ حاجی بہت ہونے لگے، اچھی بات. تو اب یہ سوال میں روزے کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں اور روزے سے زیادہ حج کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ جو مقصد اسلام روزے کا بتانا، سارا پاکستان روزہ رکھتا، رمضان کے بعد پھر وہی حالت ہوتی. یہ جملہ کہنے کو دل نہیں جا رہا، برا لگ رہا. کتے کے تم 12 برس کے بعد بھی نلکی سے نکالو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. اور کیا وجہ کہ اس کثرت سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں حج کا شوق آ گیا. لوگ جا رہے ہیں، ایک بار آتے ہیں اور ابھی آئے نہیں کہ اگلے سال کی تیاری شروع کر دی، بار بار حج کرتے ہیں. لیکن حاجی صاحب اتنے ہی پاچی نظر آتے ہیں جتنا حج سے پہلے تھے. اچھا یہی سوال ایک بار میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، جو اس نے جواب دیا تھا وہ جواب میں دے رہا ہوں. طبیعت خراب ہوئی تھی، بیماری ہوئی تھی، ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ کے دی، کہا کہ یہ لیجیے گا 2 دن میں فائدہ ہو جائے گا. 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن. میں واپس گیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا 2 دن میں فائدہ ہو جائے گا. مجھے تو 15 دن ہو گئے کھاتے ہوئے، فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا، نقصان ہی نظر آ رہا. تو ہو نہیں سکتا. تو ایسی دوا ہے فوری فائدہ کرنے والی کہ اس سے زیادہ تیز اور اثر دکھانے والی دنیا میں ایک ہی چیز ہے. میں نے کہا تو وہ بتائیے. کہ وہ دوا نہیں، وہ ریوالور کی گولی. اس سے زیادہ اگر کوئی فوری طور پہ نتیجہ دینے والی تو وہ یا پستول کی گولی ہے یا اس کے بعد یہ دوا. میں نے کہا لیکن میرے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہا اچھا یہ بتائیے مولانا دوا آپ نے خریدی کہاں سے؟ میں نے کہا فلاں سے. کہا اوہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہی تو غلطی، وہ 2 نمبر کا مال بیچتا. پتا نہیں فیصل آباد والے 2 نمبر سمجھتے. میں آپ کی توہین تو نہیں کر سکتا، پتا نہیں فیصل آباد والے 2 نمبر کا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن 2 نمبر آجا سمجھتے. پہلی بات اس نے دکان کا نام سنتے ہی کہی مولانا وہ 2 نمبر کا مال. اس وقت تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 1 نمبر اور 2 نمبر اور 3 نمبر کیا ہوتا. میں نے کہا کیا ہوا 2 نمبر کا مال؟ کہا کہ نہیں وہ شیشی وہی ہے، لیبل وہی ہے، پیکنگ ویسی ہے، دواؤں کو تھوڑی ہے. وہ تو خالی پانی ہے، گھر کے اندر ٹوائلٹ میں بیٹھ کے اس نے دوا بنائی اور اس میں ڈال دی.
آپ ایک کیا 1000 شیشے خالی کے کوئی اثر نہیں ہوگا. جو ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا وہی جواب میں پلٹ کے دے دیتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ اتنے سالوں سے روزہ رکھنے لگے اور عید کے دن پھر وہی حالت نظر آتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر کا مال ہے جو رمضان میں ہم لے کے آ گئے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے پورے علاقے سال میں 2 آدمی حج پہ جاتے تھے، اب 500 1000 کے قافلے کراچی اور لاہور سے جا رہے ہیں؟ اور زیادہ برا نظر آ رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حج نہیں کیا جا رہا ہے، یہ 2 نمبر کا مال مارکیٹ میں لایا جا رہا. مولانا آپ کو اختیار کیا اتنی بڑی عبادت کے لیے یہ لفظ کرنے کا. یہ میرا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو میرا لفظ ہی نہیں ہے، پیغمبر کا لفظ ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے سنو سنو، حج کرنے والا جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا کہ یوم ولدت امہ، جس طرح اس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. لیکن اسی حدیث کے آخر میں رسول کہہ رہے آخری زمانے میں ہمارے ماننے والے حج کریں گے مگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے. پیسے والے للنزہا، سیر و تفریح کے لیے حج پہ جائیں گے. درمیانی درجے کے لوگ بزنس اور تجارت کے لیے حج پہ جائیں گے اور غریب لوگ ریاکاری کے لیے حج پہ جائیں گے. آخری زمانے میں حج ہی نہیں رہے گا. جیسے پیسے والا کہتا جی ہر سال میں باہر جاتا ہوں، ایک سال امریکہ گیا، ایک سال یورپ گیا، ایک سال سنگاپور گیا، اس سال سوچ رہا ہوں کہ ایک راؤنڈ مکے کا بھی لگا. اور 9/11 کے بعد جب اسے یورپی اور امریکن ویزے ملنا مشکل ہو گئے ہیں، حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی. چنانچہ یہ حج کو حج سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. جیسے ڈزنی لینڈ گئے تھے، جیسے سوئٹزرلینڈ گئے تھے، جیسے آکلینڈ گئے تھے، اس سال مکے کا بھی ایک چکر لگا لو. جب اس نیت کے ساتھ آدمی جاتا تو اس کا انداز بھی وہی ہوتا. مجھے یاد ہے 20 سال پہلے کے قافلے ہم لوگ مکے میں داخل ہوئے. اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ مکے میں جاتے ہی سیدھا خانہ کعبہ پہ اترے. پہلے اپنے مسافر خانے میں، بلڈنگ میں، ہوٹل میں جائیں گے اور مکے کی سڑکیں کچھ کھول ہے. چنانچہ جب ہم مکے میں داخل ہوئے اور بلڈنگ میں پہنچے، لوگ سامان اتار رہے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں راستے میں 2 مینار نظر آئے ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہے وہی ہے خانہ کعبہ. دوسرے نے کہا نہیں وہ خانہ کعبہ نہیں، وہ تو کھلا مسجد ہے، خانہ کعبہ تو ادھر سے آتا. یہ بحث ہوتی، خانہ کعبہ کی جھلک نظر آئی کہ نہیں ہے. اب جب لوگ آتے ہیں تو پہلی بات یہ تھی مولانا معلوم ہے جب مکے میں ہم داخل ہوئے تھے تو بالکل مکے کے پہلے سگنل پر جہاں سراہی بنی ہے میکڈونلڈ نظر آیا تھا. وہاں مولانا اس سال تو مزہ آ جائے گا. میکڈونلڈ کے حلال برگر بھی چلیں گے اور پیزا ہٹ کے پیزا بھی چلیں گے. حرم کے قریب رہنے والے عزیزیہ میں جا کے رہنے لگے. ہم نے کہا یہ تو بڑا افسوس ہوا. کہاں آپ حرم کے سامنے رہتے، صبح شام جب دل چاہا عورتیں تک اکیلے ٹہلتی بھی چلی گئی. عزیزیہ مکے کا آخری محلہ، دن میں ایک بار بھی آ جاؤ تو غنیمت. کہا کہ ہاں مولانا بات تو صحیح ہے، حرم کے قریب مکان مہنگے بہت ہیں، لیکن عزیزیہ میں فائدہ ہے. میکڈونلڈ وہاں پہ ہے، پیزا ہٹ وہاں پہ، KFC وہاں پہ ہے، امریکہ کے سارے فاسٹ فوڈ چین وہاں پہ. بڑا مزہ آتا ہے کھانے کا. ارے بھائی آپ کھانے کے لیے آئے ہیں کہ حج کے لیے آئے ہیں؟ لوگ یہی جواب دیتے ہیں. پیغمبر کی حدیث، کوئی یہ بینر لے کر یا پلے کارڈ لے کے تو نہیں آتا ہے نا کہ میں حج کر رہا ہوں خالی گھومنے پھرنے کے لیے. یہ تو کوئی نہیں کہے گا. وہ تو انداز سے پتا چلتا، وہ تو باتوں سے پتا چلتا. کہ قریب لوگ حج پہ جائیں گے. کیوں؟ فقط ریاکاری کے لیے. جب لوگ کہتے ہیں واہ دیکھیے فلاں آدمی پیسے والے نہیں پہنچ پاتے، کیا خلوص ہے، کیسا بلاوا ہے. ہر سال یہ آدمی مکے پہنچ جاتا جس بیچارے کی اتنی حیثیت نہیں کہ فیصل آباد سے لاہور جا سکے. لیکن کیا ہے اس کا خلوص، کیا ہے اس کا بلاوا. یہ اللہ کا بلاوا. خالی یہ جملہ سننے کے لیے وہ ساری زحمت اٹھاتا. نہیں آپ کو نہیں معلوم کچھ جملوں کا مزہ کیسا آتا. مزہ خالی کھانے کا نہیں آتا،
مزہ خالی جوا کھیلنے کا نہیں آتا، مزہ خالی ٹیلی ویژن کے ڈراموں کا نہیں آتا ہے۔ کبھی اس جملے میں بھی بڑا مزہ، کتنا بڑا نمازی ہے، نفس پھول کے موٹا ہو جاتا۔ ایک صاحب تھے، اب یہ پنجاب میں لوگ اس کو شاید سمجھے بھی نہیں، ایک صاحب تھے بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، بہت شوق تھا ان کا، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، اب اس قابل بھی نہ رہے کہ شادیاں کی جائیں، لیکن کر رہے شادی۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ شادیوں پہ شادیاں، شادیوں پہ شادیاں کس لیے؟ کہا بس اس لیے کہ جب نکاح ہوتا اور رخصتی کا موقع آتا تو ہمارے یہاں، یعنی ہم لوگ جن کا پہلے تعلق یوپی سے تھا، اب تو کراچی والے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ رخصتی کے موقع پہ دولہا کو عورتوں میں لاتے ہیں، اور ایک آواز آتی ہے عورت، بیویوں ہٹ جاؤ، راستہ دو، لڑکا آ رہا۔ کہ بھائی یہ جو جملہ عورتیں کہتی ہے دل اتنا خوش ہوتا، لڑکا آ رہا ہے، لا لا لڑکا آ رہا، یہ جملہ سننے کے لیے بار بار شادی ہے۔ تو بعض جملوں میں اتنا مزہ ہوتا کہ کیا وہ مزہ شراب میں ہوگا جو اس جملے میں ہے؟ تو جو لوگ عبادتوں کے حوالے سے ریاکاری کرتے ہیں، یہ جملہ، ارے بھائی حاجی صاحب آ رہے ہیں، کیا خلوص ہے، کیا مداوا ہے کہ جس کی اتنی حیثیت نہیں کہ فیصل آباد سے لاہور جائے، ہر سال مکہ پہنچ کے جائے۔ پیغمبر نے کہا لیکن پیسے والے تفریح کے لیے، متوسط طبقے کے لوگ تجارت کے لیے، غریب لوگ ریاکاری کے لیے تجارت، ٹھیک۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ ایسے ہی ان کے اپنے نفس کی خرابی ہے یا روزے سے لے کے حج تک ہمارے معاشرے میں جو 2 نمبر مانا گیا، کیا یہ اپنی خرابی کی وجہ سے ہے یا ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں؟ کسی کا ہاتھ ہے، کوئی دشمنان اسلام کے منصوبے ہیں، مسلمان نمازی بناؤ لیکن اصلی نماز نہ ملو، روزے دار بناؤ لیکن 1 نمبر نہیں 2 نمبر کا روزہ رکھواؤ، حاجی بناؤ لیکن 2 نمبر کا حاجی بناؤ۔ کیا خالی ہمارے نفس کی وجہ سے یہ خرابیاں آ رہی ہیں یا کسی کا ہاتھ ہے پورے اسلام کو 2 نمبر کا اسلام بنانے کی؟ ہے اور ہے۔ اسی لیے حضرت امام خمینی نے خاص ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا کہ پورا مہینہ غور کرنا کہ اصلی اسلام محمدی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر یہودی اسلام کو، امریکی اسلام کو، یزیدی اسلام کو، 2 نمبر کے اسلام کو کس طرح لایا جا رہا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اسی کا نتیجہ کہ جو میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، یہ کل سے باتیں آئیں، کس طرح سے سارے اسلام، سارے رمضان، سارے حج، سارے نظام تربیت کو 2 نمبر کا بنا دیا، کس طرح سے بنایا، کس نے بنایا اور اس میں ہماری ذمہ داری کیا؟ یہی وجہ کہ جن کا زندگی کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے نہ کعبہ رہے، نہ روضہ رسول رہے، نہ اسلام حقیقی رہے، انہی کو مسلمان محافظ حرمین شریفین، اسلام کا نمائندہ اور اتنا بڑا مقام عطا کر رہے ہیں۔ کہا دنیا بھر میں روزہ اس دن ہونا چاہیے جس دن سعودی شیخ الاسلام اعلان کر، چاہے رہتے ہیں کینیڈا میں، دنیا بھر کی عید اس دن ہونا چاہیے جس دن حکومت کا پالا درباری ملا یہ اعلان کرے کہ آج عید، چاہے 28 روزے ہوں چاہے 27 روزے۔ اس سال حج میں بھی آپ نے دیکھا نا، 1 دن پہلے اعلان ہو گیا، آج کی تاریخ بدل گئی، 7 دن لگ گئے آپ کو خالی فیصلہ کرنے میں، اور بات وہاں کی بات، اور کہا جی وہ اگر کینیڈا میں بھی رہتا ہے تو اس کو مانے۔ تو اسی لیے کہ اس طرح سے 2 نمبر کا اسلام ہمارے اوپر لادنے کے لیے اپنے پروردہ ایجنٹ چھوڑ دیے گئے، اور رمضان ان کو پہچاننے کا مہینہ، رمضان ان کو پہچاننے کا مہینہ۔ دلیل صرف ایک جملہ کہتے، ایک جملہ
ماہ رمضان کی دعائیں، یا علی الیاظیم، دعائے سحر، دعائے افتتاح، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی کل عام، 4 5 6 دعائیں ہیں جو رمضان میں روزانہ پڑھنے کی. ان میں سے ایک دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اس دعا کا ایک آخری جملہ کیا؟ آخری سے مطلب 9واں 10واں، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ماہ رمضان ہے، روزانہ یہ یاد دلانا ہے امور مسلمین میں غور بھی کرو، یہ بھی سوچو فاسد کیسے ہوئے اور یہ بھی سوچو اس کی اصلاح کیسے کی جائے. بس یہاں سے ماہ رمضان کے باقی جتنے درس ہیں اس کا عنوان شروع ہو گیا انشاءاللہ کل. اور صرف ایک جملہ وہ جو سوال ایک آیا اور اسی کی ایک دلیل یہ، جو مسلمانوں کے معاملے فاسد ہوئے ان کی اصلاح تو ہمیں کرنا ہے، مگر سوچنا بھی کہ بیٹھے بٹھائے نئے نئے مسئلے کیسے کھڑے کیے جا رہے ہیں. آج صدیوں سے جو نماز، جو اذان، جو عبادت ہمارے بزرگ کرتے ہیں، بیٹھے بٹھائے اس میں غلطیاں کیسے نکلیں؟ کون ہے جو امور مسلمین میں طے شدہ باتوں کو بھی فاسد کر رہا؟ بہرحال تشریح باتوں کی آج باوجود ہی کہ آپ نے میری آواز سے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں شاید اس پوزیشن میں نہ تھا، لیکن اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ آپ میرے جملے سن رہے تھے کہ مجھے ہمت آتی گئی، طاقت آتی گئی، اور الحمدللہ گھنٹے سے زیادہ 1.25 گھنٹے کی ہو گیا اور اس بات پہ اختتام کو پہنچا کہ اب ہمیں حج، روزے سے لے کے حج تک کے نظام کی جو خرابیاں اور اصل کل فاسد من امور المسلمین کا مسئلہ، 2 نمبر کے یزیدی اسلام کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کا مسئلہ، باقی 9 تقاریر میں اس پہ غور کرنا ہے. پروردگارا ہم انتہائی کمزور و گناہگار بندے ہیں، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ہر دور کے شر شیطان سے، ہر دور کے دشمنان اسلام کی سازشوں سے، ہر دور کے مکر و فریب اور یاری سے محفوظ فرما. مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رہے. پروردگارا اللہ نے مشکلات کا واسطہ دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کی تمام مشکلات کو حل فرما. ہمیں دشمنان اہل بیت و دشمنان اسلام کے ہر شر سے محفوظ فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. بے روزگاروں کے روزگار کا انتظام کروا. بچوں کو تعلیم میں کامیاب مقابلہ فرما. پروردگارا جو اولاد انہیں صاحب اولاد فرما. پروردگارا جن کا کوئی خاندانی جھگڑا اور مسئلہ، صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور اتفاق پیدا کر دے. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام قادر فرما. جاتے جاتے اپنے مرحومین کو کیوں یاد نہ کریں؟ تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً جو لوگ آج درس ہیں، یہ مرد اور عورتیں، بانیان درس، یہ خانوادے، تمام مرحومین، تمام شہدائے اسلام، شہدائے ایران و شہدائے پاکستان، ایک مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک